سورہ انفال ایسے جیسے اس کا آغاز ہوا ہے جنگ بدر کے حوالے سے، تو یہ تو پھر مکی صورت سورہ مدنی صورت تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ آپ ان میں موجود ہے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ آیات یہ مکے کے زمانے کا حوالہ ہے. اچھا مکے کے زمانے کے حوالے کے ہاں جی حوالے کا. تقویٰ کیا پورے قرآن میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے یا اس کے مختلف شیڈز کے طور پہ آیا؟ نہیں، شیڈز کے طور پر ہے، شیڈز کے طور پر. اصل میں جو فعل ہے نا اس میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مفعول نکالیں کیا ہے. تو جب بھی اسماء صفات استعمال ہوں گے یا فعل استعمال ہوگا تو جو متعدی افعال ہیں، یہ تقوی متعدی فعل ہے یعنی اس کا مفعول چاہیے، تو مفعول حذف ہو گیا ہے تو وہ اس سے پھر معنی طے ہوں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کیونکہ ہر زبان میں فاعل اور مفعول سے فعل کے معنی کا درجہ طے ہوتا ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ماں نے مارا تو اور تھانے دار نے مارا، تو فعل تو ایک ہی استعمال ہوا ہے، لیکن جو فرق ہے مار میں وہ ماں سے اور تھانے دار سے طے ہوگا. تو یہ ہر زبان میں یہی اصول ہے کہ افعال یا اسماء صفات جو ہیں ان کے معنی میں کون سا درجہ ہے وہ طے ہوتا ہے فاعل اور مفعول سے. تو وہ ہے یعنی یہ جو ہے نا تقویٰ، اس کا درجہ کیا ہے. اگر یہاں ہم متقین الآخرہ کر دیں تو معنی اور ہو جائیں گے، متقین اللہ کر دیں تو معنی اور ہو جائیں گے. تو اس طرح ہے. ایک چیز اور بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کچھ خاص باتیں یہ ہمارے سامنے تھیں آیات میں. پیغمبر موجود ہیں، ان کے مخاطب اول قوم بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے خاص قانون بھی ہیں، اس کے تحت وہ ساری ہو رہی. تو ان چیزوں سے ہمارے لیے آج کے دور میں کیا معنی تھے جب کہ ہمارے ہاں ایک پیغمبر موجود نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس آیت سے کیا معنویت ہے، ہمارے لیے کیا ایک سبق مل سکتا ہے اس سے؟ اچھا، یہ سوال جو ہے نا یہ صرف اس آیت کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ پورے قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کا بیان ہے اس کو پڑھتے ہوئے یہ احساس طاری ہوتا ہے مسلسل. جو بھی سمجھ کر پڑھے گا اس کے اوپر یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ قرآن مجید بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسی کو سامنے رکھ کے ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہود ہے، مسلمان ہیں، منافقین ہیں، اہل مکہ ہیں، تو مخالفین ہیں، کمزور مسلمان ہیں، تو انہی کو سامنے رکھ کر. اچھا، اسی طرح خود قرآن مجید نے جب عربوں سے بات شروع کی تو حضرت موسیٰ کی کہانی سنا دی، فرعون کی کہانی سنا دی، شعیب علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، اس طرح. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حد تک ہم زیادہ واضح طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں، اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ عبرت پذیری کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک تصویر بنا دی ہے انسانوں کے سامنے اور اس میں سے وہ اپنے لیے عبرت سبق اس میں سے نکالیں. تو یہاں بھی یہی ہوگا، یعنی جہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ متصل چیزیں ہیں تو اس میں سے ہم وہ جو سبق ہے اس کا وہ ہمارے لیے ہے. یعنی مخالفین مذہب ان کا اللہ کے ہاں انجام کیا ہے، حق پرستی کے تقاضے کیا ہے، جو چالیں چلی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ متعلق ہوں گی، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ آپ نے بھی فرمایا کہ وہ مذہبی لوگ تھے اور باقی ایسے ہی ہیں، متولی بھی تھے بیت اللہ کے اور خدا کو بھی مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ قرآن کئی موقعوں پہ ان کی وہ حوالے دیتا ہے جو ایک ملحد کے ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی مر کے مٹی ہو جائیں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں جو ہے وہ دوبارہ یہ زندہ ہو جائیں. تو یہ جو ایتھیسٹ تو نہیں لیکن ان کے ہاں یہ جو خیالات پائے جاتے تھے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ خیالات ابو جہل کے ہاں نہیں تھے، ابو لہب کے ہاں نہیں تھے. تو یہ خیالات آخر کس کے تھے؟ جو دشمن تھے بڑے اسلام کے وہ تو مذہبی تھے، آخر میں یہ خیالات کہاں سے تھے جن کی تردید قرآن کر رہا ہے؟
نہیں، دو باتیں میں دونوں کو بیان کروں گا. ایک تو یہ کہ ان کو جو کافر کہا جا رہا ہے یا منکر خدا کہا جا رہا ہے، یہ جملے جو ہیں یہ ہمیں یہود کے بارے میں بھی ملتے ہیں قرآن مجید میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مجھے ماننے کا مدعی ہے لیکن میرے ماننے کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، وہ میرا منکر ہے، وہ رسول کا منکر ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ بھئی صرف ماننا نہیں قابل قبول، اس کے حقوق اور فرائض ادا کرنا بھی ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو قرآن مجید میں افکار زیر بحث آئے ہیں مختلف فرقوں کے، ان میں سے بعض کے بارے میں یہود بھی یہ کہتے ہیں ہم تو یہ بات نہیں کہتے جو قرآن مجید میں زیر بحث آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں کہ جو ابھر کر سامنے آ گئیں، اگرچہ وہ مین سٹریم کا مسئلہ نہیں تھی یا مین سٹریم ان کو بیان نہیں کر رہی تھی، لیکن جب بحثیں شروع ہوئیں اور کشمکش شروع ہوئی تو جو دبی ہوئی چیزیں تھیں یا کمزور چیزیں تھیں وہ بھی پیش کر دی گئیں اور سامنے آ گئیں. پھر یہ بات آخرت کے حوالے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ بھی آخرت کو بعید از امکان مانتی ہے. یعنی یوں نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں ہمیں کوئی اس کا اشارہ نہیں ملتا، نہ یا تاریخ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہاں سے یہ رد عمل آیا ہو کہ نہیں جی ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، ممکن مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے ان کے ہاں وہ چیز پیدا ہو چکی تھی کہ جس کو ہم ایتھیزم کہہ سکتے ہیں یا انکار آخرت کا لفظ بول سکتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں پیدا ہوئی. مودودی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی آپ کے سوال کے میں آخر میں بیان کر دوں کہ مودودی صاحب نے کہا کہ اس بات خداوندی کے دلائل وہی ہیں جو توحید کے دلائل ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہے، یعنی وہ اصل میں جب خدا ثابت ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود. یہ کچھ سوالات ہیں جی. جو آپ کے دنیا میں آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملے تو ان کے شکریہ کا طریقہ میلاد ہونا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، یہ ہمارے ہاں ویسے یہ بات جو ہے نا بڑی کہی جاتی ہے کہ جی اسلام نے آ کے عورتوں کو جو حیثیت دی وہ پہلے حاصل نہیں تھی. اچھا، یہ بات اس طرح ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو عورتوں کو جگہ دی گئی ہے ان کے بارے میں جو روکا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پر بات کی ہے مختلف موقعوں پر، تو اس سے جو عرب میں جو کلچرل خرابی تھی عورتوں کے حوالے سے اس کا کافی حد تک مداوع ہوا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یعنی اس میں نقطہ صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا وہ بعد میں بھی ہوتا رہا ہے. آج بھی ہمارے دیہات میں اور ہر شہروں میں بھی مرد حضرات جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ قابل اعتراض ہے، یعنی اس میں خرابی پائی جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. ختم کیوں ہو رہا ہے؟ معیشت کے بدلنے سے. یعنی زمیندارہ کلچر میں عورت جو ہے اس کا کوئی معیشت میں رول نہیں ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے، اور چونکہ مرد جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی کموڈٹی ملکیت کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ عورت کو بھی ملکیت کے طور پر دیکھتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ جو استاد ہوتا ہے نا، یعنی جو لوگ استاد بن جاتے ہیں پیشہ ان کا یہ ہوتا ہے، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ گھر میں جا کر استادی نہ ظاہر کرے، وہ وہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے استاد کے طور پر بیہیو کرتے ہیں. اسی طرح جو تھانے دار ہوتا ہے نا، وہ بھی گھر میں جا کے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس کی تھانے داری ذرا باہر ہی رہے، وہ گھر میں آ کے تھانے داری نہ کرے. تو اسی طرح جو ذمہ دارہ کلچر تھا اس میں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ جو رویہ اس کا مزارع کے ساتھ ہے، زمین کے مزدوروں کے ساتھ ہے، جو زمین کے ساتھ ہے، جو جانوروں کے ساتھ ہے، اس کا وہی رویہ فیملی میں آ کے ظاہر ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو اس لیے مذہب جو ہے وہ مذہب کی تعلیمات وہ یہودیت میں، وہ نصرانیت میں، حتیٰ کہ ہندو مت میں وہ انسانوں کے بارے میں انسانوں جیسی ہی ہیں.
ان میں مذہب میں کوئی ظلم نہیں پایا جاتا. یعنی یوں نہیں ہے کہ اہل مکہ کے ہاں ان کے مذہب میں کوئی عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں تھیں کہ جس سے عورت کا حقوق کم ہو جاتے. نہیں, ان کے کلچر میں ایسی باتیں تھیں جو ہمارے ہاں بھی کلچر میں موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اس کے اثرات موجود ہیں. لیکن اب ہم وہ ذمہ دارہ کلچر سے نکل کر صنعتی کلچر کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہو رہے ہیں, تو کچھ چیزیں ٹھیک ہو گئی. یہ تو خیر حقوق کی بات ہو گئی عورتوں کی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام نے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی مختلف طبقات پر, ان میں عورتیں بھی شامل تھیں, اس پر بات بھی کی ہے, ان کو بہتر بھی کیا. تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے, اس میں سوال اصل یہ تھا. وہ تو میں ایسے ہی نکتہ مولوی جو ہے نا اس کو بات کرنے کا موقع میں جو تقریر جھاڑ دیتا ہے. تو اصل سوال یہ تھا کہ میلاد اس کے شکریہ کے طور پر کیا جائے یا نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا, بس حضور نے یہی تعلیم کیا ہے کہ میرے اوپر درود پڑھتے رہا کرو, اور وہ جب بھی آپ کا ذکر آئے, جب بھی آپ یاد آئیں, تو آپ کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم درود پڑھیں. اچھا, درود پڑھنا جو ہے اس کو بھی میں واضح کر دوں کہ درود پڑھنے سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید عنایات کی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید عنایت فرما, مزید کرم فرما, مزید ان کے مراتب کو بلند فرما. تو یہ ہے درود. تو یہ بس کافی ہے. اس سے باقی آپ حضور کو یاد کرنے کے لیے کوئی مجلس منعقد کریں, جس کو ہم میلاد ہمارے ہاں کہتے ہیں, تو وہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن میلاد کا لفظ جو ہے نا اس سے میں اس لیے گریز کر رہا تھا کہ میلاد میں بہت ساری چیزیں ایسی ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جو بدعت ہیں, جو مناسب نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ اعمال نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے میلاد کے لفظ کی بجائے حضور کو یاد کرنے کی کوئی مجلس منعقد کر دیں, حضور کی سیرت بیان کی جائے, حضور کے کمالات بیان کیے جائیں, حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جائے. ضرور کرنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا چاہیے. جمعرات والے دن کچھ بانٹنے سے ثواب ہوتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو ثواب کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جمعرات والے دن زیادہ ثواب ہوتا ہے, یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں. جمعرات کے دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. حتیٰ کہ جمعے کے دن کی بھی خصوصیت صرف ایک ہے, اور وہ ہے جمعے کی نماز. اس کے علاوہ یہ سمجھ, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب دیکھیں کہ حضور کتنے کانشیس ہیں اس معاملے میں کہ کوئی دن خاص دن نہ بنے. جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے جمعے کے دن ایک عبادت ہے جو ہم الگ سے کرتے ہیں, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حضور نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ کوئی بندہ جمعے کا دن فکس نہ کرے روزہ رکھنے کے لیے. ترتیب میں آ جائے, مگر 2 روزے رکھے, 3 روزے رکھے, جمعہ آ جائے تو آ جائے, لیکن یہ طے نہ کرے کہ میں جمعے کا روزہ رکھوں گا, اس لیے کہ اس کی یہ فضیلت نہ بن جائے کہ جمعے کے روزے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جمعرات کا دن, پیر کا دن, منگل کا دن, سب دن اللہ کے ہاں برابر ہے. جمعے کے دن ہمیں ایک اضافی عبادت کا حکم دیا گیا ہے, وہ ہم نے کرنی ہے, وہی اس کی فضیلت ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کن چیزوں کا سوال ہوگا؟ اچھا, قیامت کے دن کن چیزوں کا سوال ہوگا, یہ سوال جو ہے نا اس میں ہمارے ہاں کچھ روایات ہیں جس سے یہ سوال غالباً پیدا ہوا ہے. 1:30 بجے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اس طرح کی اور روایتیں بھی ہیں. تو مثلا یہ کہ تم نے جوانی کہاں گزاری, تم نے دولت کیسے صرف کی, وغیرہ اس طرح کے سوالات. میں آپ سے یعنی عرض کروں کہ کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. سوال اللہ کے احکام کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے حکم دیے. سوال انسانوں کے حقوق کے بارے میں ہوگا جو میرے اوپر عائد ہوتے ہیں. سوال دینی ذمہ داریوں کے بارے میں ہوگا جو میرے اوپر عائد ہوتی ہیں. یعنی میں جب قیامت والے دن وہاں کھڑا ہوں گا تو میرے اوپر کچھ مقدمات ہیں, وہ زیر بحث آئیں گے. تم نے فلاں کا حق کیوں نہیں ادا کیا, تمہیں فرض نماز تھی تم نے کیوں نہیں پڑھی, تمہارے سامنے ایک بندے نے حق بات کہی تھی, سچ بات کہی تھی, قبول کیوں نہیں کی,
تو جو میرے جرائم ہیں نا وہ زیر بحث آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو میرے اوپر مقدمے بنتے ہیں وہ مقدمے وہاں زیر بحث آئیں گے. ایک بات کو ذہن میں رکھیں, ہمارے ادھر نا انگریزوں کا قانون ہے ہمارے ملک میں نافذ, تو اس میں بعض مقدمات میں سرکار مدعی ہوتی ہے, بعض مقدمات میں تو بندہ مدعی ہوتا ہے نا, میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس نے جا کے میرے خلاف کیس کیا ہوا ہے تو وہاں بندہ مدعی ہے میرے خلاف. بعض مقدمات میں سرکار مدعی ہوتی ہے, یعنی سرکار کیس لڑ رہی ہوتی ہے اس بندے کے خلاف. تو قیامت والے دن کے بارے میں یہ بات رہنی چاہیے ذہن میں کہ وہاں سرکار مدعی ہوگی بہت سارے کیسز میں. وہاں ہو سکتا ہے کہ جو میرا مظلوم ہے, جس کا میں نے حق مارا ہوا ہے, جس کے میں نے, وہ اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہو, اس کے اپنے کیسز اتنے زیادہ ہوں کہ وہ وہاں اپنی جان چھڑا رہا ہو, وہ میرے خلاف کوئی مقدمہ لے کے کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کھڑی ہے وہاں, وہ پوچھ رہی ہے مجھ سے. میری اہلیہ نے ایک دن مجھ سے کہا اپنی ساس کے بارے میں, میری والدہ کے بارے میں, کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, یہ زیادتی کی, یہ زیادتی کی. ہوتی عورتوں کو عام طور پر شکایتیں ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کی بندی, قیامت والے دن میری ماں وہاں کھڑی ہوگی اللہ کے حضور میں, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا, یہ ظلم کیوں کیا. اگر کیا ہے فکر اپنی کرو کہ جو کچھ کر رہی ہو اس پر تم نے جواب دینا ہے وہاں, کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا, تم نے یہ زیادتی کیوں کی, تم نے یہ غلطی کیوں کی, تم نے یہ حق کیوں مارا, تم نے یہ چغلی کیوں کی, تم نے یہ غیبت کیوں کی. تو میں اپنا کیس پہلے لڑوں گا نا, پہلے اپنی جان چھڑاؤں گا. اس لیے قرآن مجید نے دیکھا نا تصویر جو بنائی ہے وہ کیا ہے کہ وہاں بندہ کہے گا میری بیوی لے لو, میرے بچے لے لو, میری دولت لے لو, مجھے جہنم میں نہ ڈالو.